اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191۔ وَاقْتُلُوهُمْ اور مار ڈالو ان کو، حیث جہاں ثقفتموہم پاؤ تم ان کو، وَاخْرِجُوهُمْ مِنْ حیث اور نکال دو ان کو جہاں سے اخرجوکم نکال دیا تم کو، والفتنۃ اشد من القتل اور فتنہ کفر سخت تر ہے قتل سے، فتنہ قتل سے بھی شدید ہے۔ ولا تقاتلوہم اور مت لڑو ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے نزدیک، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ لڑے تم سے، فیہ اس میں، فائن پس اگر قاتلوکم لڑے تم سے، فقتلوہم پس مارو ان کو، کذالک اسی طرح جزاء الکافرین کافروں کی سزا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ کفار مکہ سے تم جہاں بھی ان کو پاؤ جنگ کر سکتے ہو، تم ان کو مار سکتے ہو اور ان کو نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، یعنی مکہ سے انہوں نے تمہیں نکالا، تم بھی ان کو مکہ سے نکالو۔ اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے، اور فتنہ سے مراد یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکنا ہے، دین سے اسلام سے دشمنی فتنہ ہے، فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اسی لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے راستے اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں ان سے جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے۔ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے کفار مکہ کو صرف اسی لیے مخالفت تھی کہ تم دین کی تبلیغ نہ کرو اور اللہ کا نام نہ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے کفار مکہ کی مخالفت کے باوجود دین حق بلند کیا۔ مکہ کے اندر تو ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہی نہیں دی گئی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ میں جب اسلام پھیلنے لگا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اجازت دی گئی ہر اس شخص سے جنگ کرنے کی جو دین کے راستے میں اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لینے دے، اس سے قتال کرو، لڑائی کرو۔ ہاں تم مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ خود مسجد حرام کے پاس جنگ چھیڑیں تو تم بھی لڑ سکتے ہو، تو تم بھی جنگ کر سکتے ہو۔ وہ اگر مسجد حرام کی حرمت کا بھی خیال نہ کریں، تم سے وہاں لڑائی میں پہل کریں تو پھر تم بھی لڑائی کرو، جنگ کرو۔ یہی سزا ہے کافروں کی، اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا، منکروں کا، اللہ کے راستے سے روکنے والوں کا۔ ایسے لوگ جو نہ خود اللہ کے راستے پر آئیں اور نہ ہی دوسروں کو آنے دیں، تو ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، ان سے جنگ کی جائے۔ فتنہ پھیلانے والے یعنی ایسے حالات پیدا کرنے والے کہ لوگ اللہ کا نام نہ لے سکیں، ایسے حالات پیدا کرنے والے، دین میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کی یہی سزا ہے۔